بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات آج کل بڑی کامن سننے میں ملتی ہے، اور وہ کامن بات یہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں رہا، زندگی میں سکون نہیں رہا، افراتفری ہے، افراتفری ہے، مارا ماری ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، نفسا نفسی ہے، کچھ بھی ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی کامن سننے میں ملتی ہے۔ پہلے تو یہ کہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ از اٹ ٹرو؟ مجھے تو یہ بات درست لگتی ہے، اور ویسے ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، میں اپنی زندگی کے اندر دیکھوں، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، تو یہی کچھ ہی ملتا ہے، یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے پہلے یہی کچھ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اب if it is true، جو کہ درست ہے، تو کیا یہ بری چیزیں ہیں؟ بے سکونی، بے اطمینانی، افراتفری، نفسا نفسی، مارا ماری، کیا یہ بری چیزیں ہیں؟ کیا یہ واقعی بری چیزیں ہیں؟ کیا واقعی جو ہے ان سے بچنے کی اور جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہاں پہ بھی میرا جواب، اور ظاہر ہے تقریباً سارے لوگوں کا یا بہت لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ جی ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی۔ اور ویسے کیا یہ ممکن بھی ہے؟ از اٹ پاسبل کہ دیکھیں نا، ایک زمانے کے ساتھ بہت ساری چیزیں تو کسی خاص زمانے سے منسلک ہوتی ہیں اور کسی خاص معاشرے سے منسلک ہوتی ہیں۔ اب میں اور آپ جو ہیں، ہم ایک خاص زمانے کے اندر پیدا ہوئے اور ایک خاص معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب کیپنگ ان ویو دا ٹو آف دیز تھنگز، ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمارے لیے ممکن بھی ہے کہ ہم اس افراتفری، مارا ماری، نفسا نفسی سے ہم بچ سکیں؟ بے چینی اور عدم اطمینان کی جو کیفیت ہے، ہم اس سے بچ سکیں؟ از اٹ پاسبل؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ یس انڈیڈ اٹ از پاسبل۔ کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یس انڈیڈ اٹ از پاسبل؟ بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال ہمیں اکا دکا نظر بھی آتے ہیں، زیادہ تعداد میں زیادہ نہیں ہیں، تعداد میں بہت کم ہے، تناسب میں بہت کم ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کا جو وجود ہے وہ یہاں پہ بہرحال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم کسی ایسے بندے سے کہہ لیں کہ ہمارا رابطہ، ہماری ملاقات ہو جاتی ہے اور ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنے کا، مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم ذرا حیران بھی ہوتے ہیں، ہم قدرے حیران بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا انسان ہے۔ آج کل اتنی افراتفری کے دور میں، اتنی مارا ماری کے دور میں یہ بندہ سکون کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور ایک حد تک اطمینان اور امن کی دولت سے مالا مال بھی ہے۔ آخر یا الہی یہ ماجرا کیا ہے اس دور کے اندر اور اس معاشرے کے اندر؟ ایک انسان اگر کوئی ہمیں پرسکون اور سکون کی حالت میں ملے اور اس کے اندر افراتفری نہ ہو، مارا ماری نہ ہو، نفسا نفسی نہ ہو، بے چینی اور بے اطمینانی نہ ہو، اور اینگزائٹی کا شکار وہ انسان نہ ہو، تو بھئی یہ بات یقیناً ایک اچنبے کی مانند لگتی ہے۔ بہرحال آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ افراد جو ہم میں سے اس بات کے خواہش مند ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو بھی ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ ملے، ان کو بھی ایک افراتفری سے پاک، نفسا نفسی سے پاک، بے چینی اور بے اطمینانی سے پاک، اینگزائٹی سے پاک وہ ایک زندگی جینا چاہتے ہیں، تو آئیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ آخر کیا یہ
کس طریقے سے ممکن ہے؟ ہم نے بیس پہ بات کر لی، آئیے پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال کے اندر سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو بے چینی کی کیفیت کے اندر، بے اطمینانی کی کیفیت کے اندر مبتلا کرتی ہے اور مبتلا رکھتی ہے، وہ ایک انسان کا گریڈ ہے، وہ ایک انسان کا لالچ ہے۔ اور اس لالچ کے تحت ایک انسان جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ رب العزت سے بے خوف، لیکن مخلوق میں سے وہ چھوٹے چھوٹے اور ایسی قوتوں سے جو خود انتہائی بودی، ان سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انسان کا لالچ ہے، یہ انسان کا گریڈ ہے، یہ ایک انسان کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہرس ہے۔ اور یہ ہرس جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس کو لگام دینا ہوگی، اور ہمیں اس ہرس کی بجائے، لالچ کی بجائے، گریڈ کی بجائے، مال و زر جمع کرنے کی ہرس کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایک قناعت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر اللہ رب العزت دیتا ہے تو اللہ رب العزت سے لیں، خوش ہو کر لیں، لیکن جہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دیا اور نہیں دینا، وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اتنی ہی خوشی کے اندر، اور اتنے ہی اطمینان کے اندر، اور اتنی ہی پیسفل مائنڈ کے تحت جو ہے وہ ہم لوگ رہنے کی، جینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جو دیتا ہے اللہ رب العزت سے وصول کریں، اور جو اللہ رب العزت نہیں دیتا اس پہ قانے ہو جائیں، قناعت کر لیں، اسی پہ قناعت کر لیں جو خالق و مالک نے دیا، اور اس بات پہ یقین کر لیں، اطمینان کر لیں، اس بات پہ پختہ اپنا یقین کر لیں کہ جو میرے حق میں لکھی گئی چیز ہے وہ میرے علاوہ کسی انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا کے اندر رکھنا ہے، اور میں مر نہیں سکتی کہ جب تک میں اپنے حصے کا رزق جو ہے وہ کھا نہ سکوں، اور جن نعمتوں کو اللہ رب العزت نے میری زندگی کے اندر رکھا ہے، جب تک میں ان کو استعمال نہ کر لوں، جب تک میں ان کو کنزیوم نہ کر لوں، مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ اس بات پہ ہم یقین کر لیں، اس بات پہ ہم اطمینان کر لیں، اور قناعت اختیار کر لیں کہ جو مالک نے دیا وہ میرے لیے یقیناً سفیشینٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس کو کتنا سینسیبل طریقے سے میں اس کو استعمال کرتی ہوں۔ اور پھر میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کے واسیوں، ہم نے یہ جو خوف طرح طرح کے پالے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ انسان گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہر ایک انسان سے، اسے بالکل بودی قوتوں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے، اسے ہر ایک سے ڈر کے رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ کی ذات پہ اطمینان کرنے والے، ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہوگا کہ مجھے کوئی انسان، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ رزق جو اللہ نے، وہ نعمت جو اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، اس نعمت کو بھی نہیں چھین سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ وہ فیئرز ہیں، یہ وہ خوف ہیں، یہ وہ خدشات ہیں، یہ وہ ڈر ہے کہ جس ڈر کو اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ڈر نکلے گا، جب یہ ہرس نکلے گی، جب ہم نیک نیت انسانوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اگر ہو سکے گا تو کسی سے بھلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں ہو سکے گا تو پھر سے کم خاموش رہیں گے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت اور نقصان پہنچانے کا ارادہ اور خواہش اپنے دل کے اندر پالیں گے۔ اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو صاف کریں گے، پاک کریں گے،
میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کے واسیوں، آج یہ وہ بات ہے کہ جو بات چاہے عجیب لگتی ہو، لیکن اسی دور کے اندر کچھ لوگ بہرحال اس طرح کے موجود ہیں کہ جو اس قسم کی زندگی کو گزار رہے ہیں، کہ جن کی زندگی کے اندر ہمیں اطمینان نظر آتا ہے، کہ جن کی زندگی کے اندر ہمیں سکون نظر آتا ہے، کہ جن کی زندگی کے اندر ہمیں ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ آئیے اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے بن جائیں، اور اس لالچ کو، اس گریڈ کو، اور اس حرص کو ذہن سے نکالیں، اور اس ڈر کو بھی ذہن سے نکالیں، اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ جو اللہ نے مجھے میرے لیے تکلیف لکھی، نقصان لکھا، اس سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ماں سوائے میری اپنے اللہ سے جو تعلق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہوئے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت، چاہے پوری دنیا میرے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہو جائے، مجھے پروٹیکشن کے لیے کیوں نہ کھڑی ہو جائے، مجھے بچا نہیں پائے گی۔ اور جو نعمت اور جو تحفہ اور جو رزق اللہ نے میری ذات کے لیے لکھا ہے، کوئی ماں کا لال اس رزق کو چھین نہیں سکتا، رائی برابر بھی اس کے اندر کمی کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ یقین ہے کہ جو ایک انسان کی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ لے کر آتا ہے، اطمینان کی کیفیت لے کر آتا ہے، یقین کی کیفیت لے کر آتا ہے، ایک ایسا کانفیڈنس، ایک ایسی خود اعتمادی سے نوازتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے حیران کن سی ہو جائے۔ تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ آج وہ سوالات کہ جو ہم نے اپنی گفتگو کے اندر رکھے، ان گفتگو کے اندر رکھے گئے سوالات کو ہم نے ٹیک اپ کیا، اور ان کو جو ہے میں اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے کچھ گزارشات کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہمیں ان اچھی باتوں پہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک مجھے ہر اس انعام سے نوازے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔